قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل لہم یا محمد، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو تم لوگ اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم اعراض کرو گے، تم منہ موڑو گے، تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 اور 32، پارہ 3۔ 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، ایک لفظ اتباع اور ایک لفظ اطاعت۔ لفظ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اور اطاعت کے معنی ہے ماننا۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ اتباع کا تعلق ہے عمل کے ساتھ اور اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے نبی کرے عمل سے اس کو کرو، اور اطاعت کا مطلب یہ جو اللہ کے نبی بتائے، جو اللہ کے نبی کہے اس کو مانو، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع ہوتی ہے عمل کے اندر اور اطاعت ہے قول کے اندر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 حقوق ہیں انسانیت پر اور مسلمانوں پر۔ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ پر ایمان لانا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المؤمنین ہیں، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایک ہے روحانی رشتہ اور ایک ہے جسمانی رشتہ۔ روحانی رشتہ اگر صحیح ہو وہ جسمانی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، جیسے کہ صحابہ کا رشتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جیسے دینی رشتے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایمان ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہم مومن نہ ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے ہمارے پاس قرآن کی نعمت نہ ہوتی، ہمارے پاس دین نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور احادیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں ان کو ان کے ماں باپ سے، ان کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، جو کچھ میں لایا ہوں اپنی خواہشات کی قربانی اس کے لیے نہ دے دے۔ دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ تیسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کا ادب، یہ بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ لازم ہے، اور ادب کے مطلب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ادب صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، سب سے بڑا ادب آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اتباع،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اور اتباع کے بارے میں جیسے آیت میں نے بتایا کہ اتباع ہوتی ہے عمل کے اندر. جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا اور اسی طریقے سے اس کو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے، صلاۃ و سلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. دیکھیں زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ فرض عین ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ایک مرتبہ اس مجلس کا حق ہے آپ پر درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا مستحب ہے. لیکن ایک مرتبہ مجلس کا حق ہے کہ آپ پر درود پڑھے. اور چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، آپ کے صحابہ ہے ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پھل اور نتیجہ ہے. اور انسانیت کی تاریخ میں من حیث الجماع اگر ہم دیکھیں کہ اس کا ہر فرد ہدایت کا معیار ہو، وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے. اور دنیا کی تاریخ میں ایسے بے مثال لوگ، ایسی بے مثال جماعت نہیں گزری ہے. تو صحابہ سے محبت کرنا، ایسی محبت دنیا میں نہیں ملتی جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں، اور جو قربانیاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے دی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 حقوق ہیں ہمارے اوپر. پہلا حق آپ ایمان، دوسرا حق محبت، تیسرا حق ادب، چوتھا حق اتباع، پانچواں حق درود، اور چھٹا حق صحابہ کا احترام.